हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 12। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं कुटिया के पिच पर ही पहुंचा था कि इसमें आवाज़ आई, दौड़ो मत, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं भागते भागते रुक गया। इस आवाज़ में ऐसा कोई सहर था। शेर ने अगरचा धाड़ना बंद कर दिया था, इसके बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं इसके सामने से गुजरकर कुटिया में पहुंचूं और इस आदमी से मुलाकात कर सकूं जिसकी आवाज़ ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी थी। मैं अभी गोंगू के आलम में था। फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं सर पर पाँव रखकर भागूं या आवाज़ की पुकार पर शेर के मुंह में चला जाऊं। दौड़ो मत, अंदर आ जाओ, इसे बल्ली समझो। अंदर से फिर आवाज़ आई। मैं डरते डरते आगे बढ़ा तो सामने ही से वही शेर आता नजर दिया। एक लम्हे को मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज़ कर गई। फिर वो अनोखी बात ज़हूर पजीर हुई। वो खौफनाक शेर मेरे बराबर से बिल्ली की तरह गुजर गया। मैं कुटिया के बांसों से चिमटा इसे दूर तक जाता देखता रहा, यहाँ तक कि वो इसी पहाड़ी से नीचे उतर गया। मेरी जान में जान आ गई। अब मैं कदम जमाता हुआ कुटिया की तरफ बढ़ा। इसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाजे पर हनुमान जी के बरामा जमा थे। मुझे देखकर इस लंगूर ने 4-5 कलाबाजियाँ खाईं और ज़ोर से उछला। गालिबन ये खुशी का इजहार था। उछलते हुए वो एक मर्तबा दरवाजे से टकराया तो वो फौरन ही खुल गया। खुले दरवाजे से मुझ पर कुछ नज़र आ रहा था। मेरी आंखें खुल देने के लिए काफ़ी था। मेरे सामने ज़मीन पर 4 लंगूर बैठे थे। इन लंगूरों के दरमियान एक सुर्ख शाल पड़ी थी। वो इस शाल पर वो हाथ रखा था। कौन सा हाथ? वो हाथ जो बरेली आते हुए मुझे ट्रेन में मिला था, जो किसी औरत का हाथ था और कोनी से कटा हुआ था, जिससे ताज़ा ताज़ा खून रिस रहा था। गोरे रंग का ये हाथ काली चूड़ियों से भरा हुआ था। कलाई पर कहीं कहीं जख्मों के निशान थे, जो मुज़ाहमत के दौरान चूड़ियाँ टूटने से आए होंगे। हाथ की उंगलियों में एक भारी सी खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। लंगूरों ने मुझे देखकर इस हाथ को बड़ी एहतियात से उठाया और खूं खूं करते कुटिया से बाहर निकल गए। इनके निकल जाने के बाद जब मैंने कुटिया नज़र दौड़ाई तो दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में मैंने शेर की खाल पर एक शख्स को आल्टी पाल्टी मारे देखा। इसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था, होठों पर धीमी धीमी मुस्कान थी और आंखों में हीरे जैसी चमक थी। घनी और लंबी दाढ़ी, सर के बाल चानों पर पड़े हुए थे। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, सेहतमंद जिस्म। मजमूई तौर पर वो एक पुरकार और पुरकशिश आदमी था और अपने चेहरे महरे पर 40 साल का दिखाई देता था। इस वक्त मैं अजीब कैफियत से दो चार था। मुझे पिछले चंद दिनों में इतने अनोखे वाक़यात पेश आए थे और ऐसी पुरस्कार सूरतों से दो चार हुआ था कि दिमाग सुन्न हो गया था। लगता था जैसे सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम हो गया हूँ। शायद इसीलिए मैं इस शख्स को बेवकूफ़ों की तरह देख रहा था। ज़बान से कुछ ना बोला। मैं इसने हीरे की तरह जगमगाती आंखों से मेरा जायज़ा लेते हुए हाथ से इशारा से मुझे बैठने को कहा। मैं बड़ी फर्माबरदारी से नीचे बिछी चटाई पर बैठ गया और टकरार से देखने लगा। तुम भूखे होगे, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करेंगे, इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन इस जंगल में क्या मिलेगा खाने को? क्या खाना चाहते हो? यहाँ मुझे खाने के लिए क्या मिल सकता है? मैंने सवाल किया। हर चीज़, दूध, दही, मक्खन, पूरी, कचौरी, आलू का साग, अचार की चटनी, मुरब्बे, सब्जी, तरकारी, बोलो क्या चाहोगे? वो शख्स एक लम्हा को मुझे किसी होटल का बहरा मालूम हुआ। पूरियाँ, आलू का साग, अचार और चटनी, मैंने फरमाइश की। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया था कि एक और नाकाबिले यकीन बात हुई। पलक झपकते ही मेरे सामने एक बड़ी सी पतील की थाय आ गई, जिसमें मेरे मतलूबा चीज़ें बड़े करबे से रखी थी। पूरियों से भाप उठ रही थी। भूख इतनी शिद्दत की थी कि किसी बात पर गौर करना अब मेरे लिए बस में ना था। लिहाजा सारे सवालों को जो जहन में खलबली मचा रहे थे एक तरफ रखकर खाने में जीत गया। खाना इंतहाई मज़ेदार था और इतनी वाफिर मिकदार में था कि मैं उन्हें खूब सैर होकर खाया। खाने के दौरान वो शख्स मुझे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। पेट में खाना पड़ते ही मेरे होश हवास बहाल हो गए। मैंने सोचा सबसे पहले इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए कि यह है कौन। मैंने सवाल करने के लिए अभी लब खोले ही थे कि इसने मुझे हाथ के इशारे से बोलने से मना कर दिया और ख़ुद बोला। मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ।
پھر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میرا صبر آزمانے کے بعد گویا ہوا، میرا نام سورج ہے۔ سورج؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ یعنی سورج بابا؟ ہاں، میں سورج بابا ہوں۔ تعجب ہے، میرا خیال تھا کہ آپ خاصی عمر کے آدمی ہوں گے جس کی بھویں تک سفید ہوں گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ بھویں سفید ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے تو سر کے بال بھی سفید نہیں، سب کے سب کالے ہیں۔ تمہارے خیال میں میری عمر کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال، میں نے بڑے یقین سے کہا۔ میں اس وقت صرف 80 سال کا ہوں، سورج بابا نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ 80 سال کا سن کر میں نے بغور سورج بابا کو دیکھا، لیکن وہ کہیں سے بھی مجھے اتنے عمر رسیدہ نظر نہیں آئی۔ میرا جی چاہا کہ میں کہوں یہ بات ناقابل یقین ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، جیسے انہوں نے میرے جی کی بات جان لی ہو۔ ہاں، اس دنیا میں بہت سی باتیں ناقابل یقین ہوتی ہیں، اور یہ باتیں اس لیے ناقابل یقین ہوتی ہیں کہ ہم ان کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم میں ان کی اصل جاننے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ ہم جاننے کی خواہش رکھنے کے باوجود اصل نہیں جان سکتے۔ اصل صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس کے لیے تپسیا کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، کشت بھوگتے ہیں، اپنے نفس کو مار کر دائمی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کائنات میں چھپی ہزاروں دنیاؤں کا نظارہ کرتے ہیں۔ کائنات کے راز ان کے سامنے آئینے کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز کو اس کے اصل روپ میں دیکھتے ہیں۔ ان کی ساری حیرتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ ایک عام آدمی دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ ہزاروں حصہ ہوتا ہے ان خاص لوگوں کے مقابلے میں جو حقیقت کو پایا جاتا ہے۔ میں تمہیں 80 سال کا ہونے کے باوجود 40 کا دکھائی دیتا ہوں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میرا جسم فضائی آلودگیوں سے پاک ہے، اس لیے تو نا۔ میں سورج بابا کی بات سمجھا، کچھ نہ سمجھا، کیونکہ میرا شمار خاص لوگوں میں نہ ہوتا تھا۔ میں تو ایک عام سا آدمی تھا، نفس کا غلام، گناہ گار اور سیاہ کار۔ بابا جی، اجازت ہو تو کچھ سوال کروں؟ میں بہرحال ایک عام آدمی ہوں، اور پچھلے چند دنوں میں ایسے عجیب و غریب واقعات سے دوچار ہو رہا ہوں کہ مجھے پاگل پن کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پراسرار واقعات پر پردہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو میں اس ہاتھ کے بارے میں جاننا چاہوں گا جس میں میں نے پہلی بار ٹرین میں دیکھا تھا، اور دوسری بار تھوڑی دیر پہلے اس کٹیا میں۔ وہ ہاتھ کس کا تھا؟ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ بابا جی نے مسکرا کر پوچھا۔ پھر میں اس عفریت کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھوں گا۔ اس کے بعد آپ کے چیلے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ اچھا، تو پھر سنو۔ دراصل میں تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی آدمی سے وابستہ ہے، اور وہ ہے بدری ناتھ، جسے تم نے ابھی میرا چیلا کہا۔ اور تم ہی کیا، ساری دنیا اسے میرا چیلا کہتی ہے، یعنی بابا کا چیلا۔ اور واقعی وہ میرا چیلا تھا، ایسا چیلا جس پر مجھے فخر تھا۔ کاش مجھے اس پر ہمیشہ فخر رہتا، لیکن یہ منش، یہ ماس، یہ انسان بھگوان کی پیچیدہ ترین تخلیق ہے، اور اس پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اڑتے بادل پر بھروسہ کر لینا۔ تم نے مولانا روم کی مصنوعی معنی تو پڑھی ہوگی۔ ایک جگہ انہوں نے بشر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ خیر کا عنصر غالب آ جائے تو انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور شر کا پہلو روح پر چھا جائے تو آدمی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ خیر و شر کی جنگ میں انسان کے اندر اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کوئی پہلو اس پر غالب نہ آ جائے۔ میرے اپنے خیال میں نیکی اور بدی کے درمیان صرف ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں انسان کے اندر اسی کمزوری کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں۔ آدمی اندر سے مضبوط ہو تو اس کا کچھ نہ بگڑتا، ورنہ عمر بھر کی کمائی ایک لمحے میں لوٹ جاتی ہے۔ بدری ناتھ کے ساتھ بھی کچھ ایسے قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک کمزور لمحے نے اسے ڈس لیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے زہر آلود ہو گیا۔ بدری ناتھ پیلی بھت کا رہنے والا تھا، اسے وہاں کے ایک گروہ نے میرے پاس بھیجا تھا، اور اپنے پتر میں اسے اس بات کا سفارش کی تھی کہ میں اسے اپنا ششیہ بنا لوں۔ مزدوروں کی بستی میں پہنچ کر اس نے لوگوں کا میرا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میرا پتہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ سورج بابا 12ویں سال بستی میں وارد ہوتے ہیں۔ 9 سال گزر چکے ہیں، اب صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بستی سے ذرا الگ ایک کٹیا بنا لی، ایک دھیان میں مصروف ہو گیا۔ 3 سال بعد جب میں بستی میں پہنچا تو اسے بڑی بے تابی سے اپنا منتظر پایا۔ جب اس نے میرا چیلا بننے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اس سے کہا، 12 سال کا بن باز
بھوگنا ہوگا۔ ابھی تم نوجوان ہو، اچھی طرح سوچ لو، 12 سال سے ایک دن پہلے بھی اگر تم نے انسانوں کی بستی میں قدم رکھا تو سب کچھ نشٹ ہو جائے گا، تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے۔ یہ سن کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بڑے یقین سے بولا، سوامی جی، میں ایسی کئی پل آپ کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے خوش کیا اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جنگل میں آ گیا۔ اس وقت میری کٹیا یہاں سے 5 میل دور تھی۔ میں ہر 12ویں سال اپنا رہائشی علاقہ بدل دیتا ہوں۔ خیر اگلے 12 برس تک وہ میرے ساتھ رہا۔ ان 12 برسوں میں ایک بار ایسے مقام آئے کہ تپسیہ کی کٹانیوں میں اسے بیزار کر دیا اور نفس کے عرضے نے سر ابھار لیا، لیکن میری بروقت دیکھ بھال نے نفس کے عصبے کو مار بھگایا۔ 12 برس کے بعد جب وہ میرے ساتھ بستی میں آیا تو وہ کندن تھا، تراشا ہوا ہیرا تھا جو اپنی ریاست پر تپیسا سے جگمگا رہا تھا۔ بستی والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میں نے کئی بار اس کا تعارف اپنا چیلا کہہ کر کروایا تھا، لہٰذا اس کا نام بابا کا چیلا پڑ گیا۔ اس کا اصل نام کسی کو یاد نہ رہا۔ میں بدری ناتھ کو بستی میں اپنا جانشین بنا کر واپس آ گیا۔ تھینک یو فرینڈز، اس سے آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔